اس وقت حالات ایسے تھے کہ وہ نہ تو تم پر اعتبار کر سکتے تھے نہ زائرون پر، اس لیے جہاں تک تمہیں لگتا ہے کہ تم بے قصور ہو تو میری جان قصوروار وہ بھی نہیں۔ دی جان نے بہت نرمی سے اسے سمجھایا، جس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو چکی تھی۔ پر دی جان، یہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں یہاں نہیں جاؤں گی۔ پوری بات سننے کے بعد نور نے ایک اور نکتہ اٹھایا۔ نفرت نہیں کرتے، بس کچھ غلط فہمیوں کی پٹی تھی جو کچھ وجوہات کی وجہ سے ان سب کی آنکھوں پر بن گئی تھی، جسے اللہ پاک نے بہت طریقے سے اتار دیا۔ تب ہی تمہارے ابو اور بھائی زائرون کے پاس آئے تھے تم دونوں کو منانے۔ مطلب آپ یہ سب جانتی تھی کہ زائرون ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ حیرت سے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوال کیا تو سعادہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، ہم سب ہی جانتے تھے، اور تم بھی اب جان لو کہ تمہارے ابو کے ساتھ ساتھ تمہارے بھائی اور پھپھو بھی اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ ان سب کو اپنی کی ہوئی زیادتی کی سزا مل چکی ہے، اس لیے اب تم بھی انہیں معاف کر دو اور اپنا دل صاف کر کے ان تمام خوشیوں کی جانب قدم بڑھاؤ جو تمہاری منتظر ہیں۔ اس کے آنسو صاف کرتے دی جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو نور نے ایک نظر شہناز بیگم اور احتشام صاحب کو دیکھا جو اس کے فیصلے کے انتظار میں تھے۔ ٹھیک ہے، اسباب میں سر ہلاتے اس نے زائرون کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو تھاما اور گاڑی سے باہر نکل کر ان سب کے ساتھ ہی اندر کی جانب بڑھی، جہاں حارث اور حاشر نے اسے دیکھتے ہی اپنے سینے سے لگایا اور تمام پرانی رنجشوں کو ختم کرتے اندر کی جانب لے کر بڑھے، جہاں سکندر صاحب صبح سے اسی کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ فریحہ بیگم اور سارہ سے ملنے کے بعد اس کے اندر کے باقی شکوے شکایات بھی ختم ہو گئے۔ تبھی اس کی نظر ویل چیئر پر بیٹھے اپنے باپا پڑی، جو آج بے بسی کی تصویر بنے اشارے سے اسے اپنی جانب بلا رہے تھے۔ ابو، یہ سب کیسے ہوا؟ نور نے ان کے قریب نیچے زمین پر بیٹھتے ان کے لاچار وجود کو دیکھا تو سکندر صاحب کی آنکھیں اشک بار ہوئی۔ انہوں نے اپنے ہونٹ ہلاتے کچھ کہنے کی کوشش کی، پر آج ان کے لفظ ان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ تبھی بامشکل اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے انہوں نے نور کے سامنے جوڑے ہاتھ، جس نے تڑپ کر ان کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے ہٹایا۔ میں نے آپ کو معاف کیا، بس آپ بھی مجھے معاف کر دے۔ آنسو بہاتے آج وہ اپنے رشتوں کے بیچ خود کو جتنا بھی خوش نصیب سمجھتی کم تھا۔ بس اب یہ رونے دھونے کا پروگرام ختم کر دو یار، پہلے ہی میری شادی اب سب کی وجہ سے پورے 9 مہینے لیٹ ہو چکی ہے۔ اب بھی کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں پھر سے کچھ مہینے انتظار کروں؟ حارث نے نور کے چپ ہونے کے کوئی آثار نہ دیکھ کر خفگی سے کہا تو سکندر صاحب کے ساتھ ساتھ نور کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی، کیونکہ وہ آج سمجھ چکی تھی کہ غلطیوں کو معاف کر دینا اور ان سے سبق سیکھنا ساری عمر بیٹھ کر ان پر ماتم کرنے یا خود کو تکلیف دینے سے بہتر تھا۔ ایک بار پھر شام کے بعد تقریباً رات 10 بجے ختم ہوئی تو زائرون نے واپسی کی تیاری پکڑی۔ تب ہی سعادہ بیگم نے ان سب کو زائرون اور نور کی ولیمے کی تقریب کا بتاتے گاؤں آنے کی دعوت دی۔ ٹھیک ہے، ہم ضرور آئیں گے، پر ہمارا تو خیال تھا کہ ہم نور کو یہاں سے اپنے گھر سے رخصت کریں تاکہ جو ہمارے دل میں اس کی خوشیاں دیکھنے کی کسک ہے وہ ختم ہو۔ فریحہ بیگم نے اپنے خیال کا اظہار کیا تو حارث اور حاشر کے ساتھ ساتھ سکندر صاحب نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ جی، میرا بھی یہی خیال تھا، اگر آپ لوگ برا نہ منائیں تو۔ حارث نے بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا تو زائرون نے دی جان کو اشارے سے منع کیا۔ ٹھیک ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں تھا، پر مجھے لگتا ہے اب زائرون اور نور کو اعتراض ہو سکتا ہے۔ سعادہ بیگم نے ساری بات ان دونوں پر ڈالی۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نور نے زائرون کے منع کرنے کے باوجود حامی بھری۔ پر مجھے ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اپنے مناسب وقت پر ہی ہوا ہو تو اچھا لگتا ہے۔ اور اب جب کہ سب کو اس شادی کا پتہ ہے، ہم بھی اپنے رشتہ داروں کو مناسب الفاظ میں بتا چکے ہیں، ایسے ایک دم رخصتی کرنا لوگوں کی بند زبانوں کو دوبارہ سے باتیں کرنے کا موقع دینے کے مترادف ہوگا۔ احتشام صاحب نے زائرون سے پہلے ہی اپنی رائے کا اظہار مناسب الفاظ میں کیا۔ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، بات پھر ٹھیک ہے،
ہم ولیمے کے فنکشن کو ہی بارات کو فنکشن سمجھ کر انجوائے کر لیں گے۔ فریحہ بیگم نے ان کی بات سمجھتے غصہ کیے بغیر کہا تو حاشر اور حارث نے بھی احتشام صاحب کی بات کو اہمیت دی۔ وہ کچھ دیر مزید اسی خوشگوار ماحول میں باتیں کرنے کے بعد اجازت طلب کرتے واپسی کے لیے نکل پڑے۔ گاؤں کا سفر لمبا ہونے کی وجہ سے زارون ان سب کو اپنے ساتھ اپارٹمنٹ لے آیا تھا تاکہ رات وہاں گزار کر صبح سکون سے گاؤں جا سکے۔ اپارٹمنٹ پہنچتے ہی احتشام صاحب الگ کمرے میں اور شہناز بیگم سعیدہ بیگم کے ساتھ ان کے کمرے میں تھکاوٹ کا بولتے آرام کرنے چلی گئی، اور نور بھی سارا دن سفر اور تقریب کی تھکاوٹ پر نڈھال ہو کر اپنے کمرے میں جا کر لیٹتے خالدہ بیگم کے بارے میں سوچنے لگی، جن کے بارے میں اسے فریحہ بیگم نے بتایا تھا کہ کیسے انہوں نے ملائکہ کو قتل کیا اور اب خود پچھلے 3 مہینوں سے کومے میں ہے۔ تب ہی جنید اور سلیم صاحب تقریب میں شرکت کے لیے نہیں آئے۔ ان کے انجام کا سوچتے ابھی اسے لینے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اسے اپنے کمرے میں کسی کے موجودگی کا احساس ہوا۔ تبھی اس نے اپنا دوپٹہ لیتے اٹھ کر چاروں طرف نظر دوڑائی جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ زارون کو اس وقت ہی کام یاد آنا تھا۔ نور نے دل میں خوف زدہ ہوتے اسے کوسا، جو بھی کچھ دیر پہلے ہی ایک کام کا بولتے باہر گیا تھا۔ میں نے کہا بھی تھا ٹیرس کا دروازہ بند کر دینا، پر نہیں، میری تو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ کلامی کرتے وہ ٹیرس کا دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھی، اور جیسے ہی اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو کسی نے پیچھے سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ تمہیں کیا لگا کہ تم اتنی جلدی مجھ سے دور ہو جاؤ گی؟ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس شخص نے اس کے کان کے قریب ہوتے سرگوشی کی تو خوف سے نور کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ تمہیں کیا لگا تم مجھ سے اتنی جلدی پیچھا چھڑوا لو گی اور میں تمہیں اتنی آسانی سے زارون کا ہونے دوں گا؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ زین کبھی بھی تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ آہستگی سے ہونٹ اس کی گردن پر رکھتے اس نے بوسہ دیا تو نور کو وہ لمس جانا پہچانا سا لگا، اور ساتھ آواز بھی، تبھی اس نے خوف کے باوجود بھی اس کا ہاتھ ہٹاتے اپنا روح دوسری جانب کیا، جہاں کھڑے انسان کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ زارون، تم زین کیسے ہو سکتے ہو؟ نہیں تو تم نہیں ہو، وہ تو عالیان تھا۔ خود کو چیخنے سے روکتے اس نے اٹکتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور عالیہ نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا تاکہ تم اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے مجھے کچھ نہ بتاؤ اور وہ اپنا کام آسانی سے کر سکے۔ 2 قدم اس کی جانب بڑھاتے زارون نے اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگایا، جو ابھی تک آنکھوں میں خوف لیے کانپ رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے مجھے خود بتایا تھا کہ وہ زین ہے۔ نور نے نفی میں سر ہلاتے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جو اپنا موبائل آن کرتے اس کے تمام میسیجز نکال کر اس کے سامنے کر چکا تھا۔ رشتے میں بے اعتباری کا یہی انجام ہوتا ہے کہ دشمن آسانی سے وار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جیسے کہ عالیہ نے کیا۔ اور تمہیں تو اسی دن سمجھ لینا چاہیے تھا جب اس نے زین ہونے سے انکار کیا۔ حالانکہ اس کے پاس موقع تھا، اگر وہ زین ہوتا تو وہ بہت آسانی سے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑتے بیڈ پر بٹھاتے زارون نے اس کے ڈر کو کم کرنے کی کوشش کی، جو ایک دم سے زین کو نام سنتے اس کا وجود محسوس کرتے اس کے چہرے پر آ چکی تھی۔ پر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ مطلب پہلے زین اور اب زارون؟ تم زین بڑھ کر آسانی سے مجھ سے نکاح کر سکتے تھے، پھر یہ زارون بن کر اتنا کچھ کیوں کیا؟ نور نے اپنے ذہن میں چلتے سوالوں کو زبان پر لاتے اسے دیکھا، جو اب اس کے قریب ہی بیٹھ چکا تھا۔ اس لیے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم زین سے بدگمان ہو اور اپنی زندگی میں ایک واحد رشتے سے بھی تمہارا اعتبار اٹھ جائے، جس پر تم نے زندگی میں سب سے زیادہ اعتبار کیا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہارے دل میں محرم بن کر اپنی جگہ بناؤں، اور میں کیسے زین کی صورت تمہارا اعتبار توڑ سکتا تھا؟ کیسے میں تمہیں تمہارے ایک واحد رشتے سے بدگمان کر سکتا تھا، جس پہ تمہیں یقین تھا، مان تھا کہ جو بھی ہو جائے پر آج یہ مجھے تکلیف نہیں دے گا۔ اسی لیے میں نے زارون بن کر تم سے نکاح کیا، کیونکہ میں خود سے ہی جالس تھا۔ مجھے اپنا آپ نامحرم کی صورت تمہارے دل میں بستا اچھا نہیں لگا۔ میں چاہتا تھا کہ تم محرم کی صورت مجھ سے محبت کرو۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے زارون نے جواب دیا تو نور نے شکوہ کنان نظروں سے اسے دیکھا۔
پر پھر بھی تم زین کو میری نظروں میں اچھا نہیں بنا سکے، کیونکہ وہ بے شک تم بھی تھے، پر تھے تو نامحرم، اور اللہ نے مجھے اسی بات کی سزا عالیان کی شکل میں دی۔ میں تب سے اب تک اپنے دل میں یہ کسک لیے بیٹھی ہوں کہ کاش میں اس سے بات نہ کرتی تو میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ اپنا ہاتھ آہستگی سے اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکالتے نور نے گہری سانس لیتے خود کو پرسکون کیا۔ عالیہ نے بس میری دوستی کا، میرے یقین کا فائدہ اٹھایا۔ ٹھیک کہتی ہے دی جان، کبھی کسی کو اپنے دل کے راز سے آگاہ نہ کرو، کیونکہ جب انسان کسی کو اپنے دل کے راز سے آگاہ کر دیتا ہے تو وہ اس کی مٹھی میں قید ہونے لگتا ہے۔ جیسے میں ہوں، میں نے اپنی اور تمہاری ہر بات عالیان کو بتائی، مطلب میں تم سے بات کرتا ہوں یہ سب عالیان کو پتہ تھا، تبھی اس نے ان سب سے فائدہ اٹھاتے تمہیں تکلیف دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تم میرے لیے سب سے قیمتی ہو۔ پھر سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے وہ اس کے سامنے زمین پر بیٹھ چکا تھا، جو آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ تم نے یہ بات مجھے تب کیوں نہیں بتائی جب عالیہ نے زین ہونے سے انکار کیا تھا؟ پلکیں اٹھائی اس نے، اپنے دل میں اڑنے والے طوفان کو روکا جو یہ راز جاننے کے بعد بہنے کے لیے تیار تھا۔ تب موقع نہیں تھا ایسی باتوں کا، اور تمہیں پتہ ہے اس دن تمہاری اسی بات کی وجہ سے عالیان پھنسا تھا۔ اگر تم یہ بات نہ کرتی تو شاید میں اس پہ اعتبار کر لیتا، پر دیکھو میرا تمہیں یہ سب نہ بتانا ہمارے کام آ گیا۔ وہ کہتے ہیں نا، ہر بات اور ہر کام کے پیچھے اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اور اسی کے پیچھے بھی تھی تب ہی جب تم نے آخری میسج کیا کہ تم اب مجھ سے بات نہیں کرو گی، کیونکہ تم اپنے شوہر کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ قسم سے دیر کیا فوراً جا کر تمہیں بتا دوں۔ تمہارا دل ہلکا کر دو، پر پتہ نہیں کس چیز نے مجھے روکا، میں کیوں نہیں بتا پایا۔ نم آنکھوں سے مسکراتے اس نے نور کو دیکھا، جس کا جواب دے چکا تھا، ایک گناہ کا احساس کہ وہ عالیان تھا۔ اس سے بات کرنے کی وجہ سے یہ سب ہوا، اس کے دل سے دھل چکا تھا۔ قسم سے مجھے نہیں پتہ تھا کہ تم اتنی نادان ہو کہ میرے اتنے ثبوت چھوڑنے کے باوجود بھی نہیں سمجھی کہ میں ہی زین ہوں۔ اس دن جنی میں تمہیں میسج کیا کہ کہاں ہو، تم نے کہا یونیورسٹی ہوں۔ اس کے فوراً بعد میرا آنا نکاح کرنا تمہیں سمجھ نہیں آیا تھا کیا؟ اور جب تم زین سے بات کر رہی تھی اسی وقت میرا وہاں آنا تمہیں تب بھی سمجھ نہیں آیا؟ اللہ کس بیوقوف کے پلے باندھ دیا مجھے۔ سر دونوں ہاتھوں میں لیتے اس نے نور کو بہت سی باتوں سے آگاہ کیا جو اس کے سامنے ہونے کے باوجود بھی اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے بس ایک بار تمہاری فون پہ آواز سنی تھی، مجھے کیا پتہ تھا کہ تم زین ہو۔ اور عالیہ نے جب کہا تو مجھے یقین آ گیا۔ آنکھوں کو ہاتھ کی پشت سے رگڑتے اس نے جواب دیا تو زارون نے ہاتھ اپنے سر پر مارا۔ نور میری جان، پتہ مسئلہ کیا ہے؟ زارون نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا؟ یہی کہ باتوں کو سمجھنے کے لیے دماغ کی ضرورت ہے، جو تمہارے پاس نہیں۔ اور میری جان، بعض دفعہ کہانی کے کردار جو ہمیں دکھائے جاتے ہیں یا نظر آتے ہیں وہ ویسے نہیں ہوتے، کیونکہ لکھنے والا ہمارے دماغ سے لکھتا ہے، وہ اس کردار کو ہمیشہ پردے میں رکھتا ہے جو سب سے اہم ہوتا ہے۔ اور زین کا کردار سب سے اہم تھا، جس نے اپنی منزل پر پہنچ کر ہی تمہارے سامنے آنا تھا۔ تو بس دیکھو میں تمہارے سامنے ہوں، اب جو سزا دینی ہے دے دو۔ اس کے قریب بڑھتے زارون نے آنکھوں میں چمک لیے کہا تو نور نے کچھ کہنے کی بجائے اس کے سینے سے سر ٹکایا۔ تم صرف میری ہو بس زارون، علی کی نور کا نام اس دنیا میں بھی میرے نام کے ساتھ آئے گا اور آخرت میں بھی۔ اسے اپنے ہزار میں لیتے زارون نے محبت سے چور لہجے میں کہا تو نور نے سر اٹھاتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تو زارون نے اسے اپنے ہزار میں لیا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ آنسو تمہیں اور خوبصورت بنا دیتے ہیں، پر مجھے نہیں پتہ تھا کہ تم میری بات کو اتنا سیریس لوگی۔ ہونٹ اس کی آنکھوں پر رکھتے زارون نے شکوہ کیا تو نور نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں بس محبت ہی محبت تھی۔